حي على الفلاح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 25 رمضان المبارک ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان اویس خالد۔ پروگرام حی علی الفلاح میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کروڑ شکر اس ذات باری تعالیٰ کا جو خالق کائنات ہے، اور کروڑ درود پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ ناظرین، میرے ساتھ مل کر اب تیسرے عشرے کی دعا پڑھ لیجئے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اے پاک پروردگار، ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں قاری بشیر احمد نقشبندی صاحب جو ملتان سے تشریف لائے ہیں۔ آئیے ہم تلاوت کلام پاک سنتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. آمنت بالله صدق الله العظيم. جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، آپ قاری بشیر احمد نقشبندی صاحب جو ملتان سے تشریف لائے ہیں، ان سے
تلاوت کلام پاک آپ سماعت کر رہے تھے۔ ناظرین آئیے اب ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں حماد الحسن جیلانی صاحب، آئیے ہم ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ صلی اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نبی کا لب پر جو ذکر غیب مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ سبحان اللہ۔ تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، بے شک بے شک۔ تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر غیب مثال آیا، کمال آیا، غرور غوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے، غرور غوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا، جو کالے رنگ کا غلام تیرا
پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بڑھ کر خیال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی تو صائم سے بھی اعلیٰ ہے، رتبے سب کے عظیم و بالا، نبی تو صائم سے بھی اعلیٰ ہے، رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمینہ کا بولا لایا، کمال آیا، مگر جو آخر میں آمینہ کا بولا لایا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، آپ حماد الحسن جلالی صاحب سے بہت خوبصورت کلام سماعت کر رہے تھے۔ نوجوان ثنا خان ہیں، بہت خوبصورت پڑھتے ہیں۔ ناظرین آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اور علامہ صاحب سے آج کے موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوشخبری، آپ کے شہر چونڈا میں پہلی بار سروس فیملی شوز چونڈا پر رمضان آفر 10% ڈسکاؤنٹ۔ ہمارے ہاں ہر قسم کی لیڈیز اور جینٹس ورائٹی دستیاب ہے۔ پشاوری چپل، جینٹس شوز، لیڈیز چپل، سینڈل، نیز بچوں کی بھی تمام ورائٹی دستیاب ہے۔ اسکول شوز، سینڈل وغیرہ۔ ایڈریس نزد حبیب بینک چونڈا، پروپرائٹر حافظ بابر۔ رابطہ نمبر 031273666973 0344633042۔ دلکش سیٹنگ، بااخلاق سٹاف۔ جی ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ محمد عدنان اطاری قادری صاحب۔ میں ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ناظرین ہمارا موضوع بڑا اہم ہے، ہماری روزمرہ کی معاشرتی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے ریاکاری اور اس کی تباہ کاریاں۔ تو اسی حوالے سے میں علامہ صاحب سے آج گفتگو بھی کروں گا۔ علامہ صاحب، میرا پہلا سوال، ریاکاری کی تعریف کیا ہے؟ قرآن میں اس کی کس طرح سے مذمت آئی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فمن کان یرجو لقاء اللہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بہ بعبادۃ ربہ احدا۔ یہ آیت مبارکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا اسے چاہیے کہ اچھے عمل کرے بے شک، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ بے شک، بے شک۔ اگر ہم ریاکاری کی طرف دیکھیں تو ریاکاری گویا کہ ایک دکھلاوا، یعنی وہ کام کہ جو خالصتاً اللہ کے لیے، یعنی وہ کرنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی نیت کر لینا یہ ریاکاری شمار کیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اور ریاکاری ایک ایسی چیز کہ ریاکاری کو شرک اصغر بھی کہا گیا۔ اللہ اکبر۔ شرک اکبر تو یہ ہے نا کہ کسی بت کی عبادت کرنا، کسی کو لائق عبادت سمجھنا، مستحق عبادت سمجھنا، کسی کو اللہ کے علاوہ واجب الوجود سمجھنا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ لیکن ریاکاری جو ہے اس کو شرک اصغر کہا گیا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، غالباً یہ شعب الایمان کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے روزہ رکھا، کسی کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا، اس نے شرک کیا۔ استغفر اللہ۔ جس نے اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ کسی اور کے لیے نماز پڑھی، اس نے شرک کیا۔ جس نے اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے صدقہ و خیرات کیا، فرمایا اس نے شرک کیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر عبادت کو اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے نیت کر لی جائے تو اس صورت میں بندے کے عمل میں ریاکاری آ جاتی، اور ریاکاری والا ایک عمل ایسا ہے کہ جو رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ اور ریاکاری اگر دیکھی جائے ہمارے معاشرے میں بڑی عام ہوتی جا رہی ہے۔ ریاکاری کے اندر دیکھا جائے تو آج نئے دن، مطلب ایک دن شروع ہوتا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، کوئی کسی مالک کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کر رہا، کوئی کسی انسان کو، کوئی رشتہ دار کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہا۔ تو یہ ریاکاری وہ ہے کہ جس کا نہ تو دنیا میں فائدہ اور نہ ہی آخرت میں فائدہ ہے، اور اللہ کی ناراضگی بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ استغفر اللہ۔ اچھا مطلب ریاکار انسان کا انجام کیا ہے؟ جی، یہ سوال جو آپ نے کیا، میں اس کے ضمن میں ایک حدیث مبارکہ سنانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ریاکار کا جو انجام ہے اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ استغفر اللہ، استغفر۔ اس سے بڑھ کے کیا ہوگا؟ لیکن میں ایک حدیث مبارکہ سنا دوں، صحیح مسلم کی یہ حدیث مبارکہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کل قیامت والے دن ایک شہید کو رب کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اللہ اسے اپنی نعمتیں یاد کروائے گا۔ اللہ فرمائے گا بندے میں نے تجھے یہ نعمت دی، یہ دی، یہ دی، اللہ نعمتیں یاد کروائے گا۔ اللہ فرمائے گا بتا میری نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا مالک میں تیری راہ میں جہاد کے لیے نکلا، میں لڑتا رہا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا بندے تو جھوٹ بول رہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میدان جہاد میں اس لیے گیا تھا، شہادت اس وجہ سے ہوئی کہ لوگ تجھے غازی کہیں، لوگ تجھے شہید کہیں۔ اللہ اکبر۔ تو نے یہ جو جہاد کیا ہے یہ میرے راضی کرنے کے لیے نہیں۔ فرمایا اللہ حکم دے گا اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ فرمایا پھر اللہ کی بارگاہ میں ایک عالم کو لایا جائے گا، وہ عالم جس نے دنیا کے اندر قرآن پڑھا تھا، قرآن پڑھایا تھا، علم سیکھا تھا، علم سکھایا تھا۔ اللہ اب سے اپنی نعمتیں یاد کروائے گا۔ اللہ فرمائے گا بتا یہ نعمتیں میں نے تجھے عطا کی، بتا ان کے بدلے میں تو نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا میرے اللہ میں قرآن پڑھتا رہا، قرآن سکھاتا رہا، علم سیکھتا رہا، سکھاتا رہا لوگوں کو۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ سب کچھ تو نے مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں کیا، میری نعمتوں کے بدلے میں نہیں کیا، یہ سب کچھ تو اس لیے کرتا تھا لوگ تجھے عالم کہے، قرآن اس لیے پڑھاتا تھا لوگ تجھے قاری کہے۔ اسے بھی گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ فرمایا تیسرا سخی کو رب کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اللہ اسے بھی اپنی نعمتیں یاد کروائے گا۔ اللہ فرمائے گا بتا تو نے میری نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا میرے اللہ میں سخاوت کرتا رہا، بڑی سخاوت کی میں نے تیری راہ میں۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا، تو نے مجھے راضی کرنے کے لیے یہ کام نہیں کیے، بلکہ تو دنیا داروں کو راضی کرنے کے لیے کرتا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ بڑے کھلے دل کا یہ بندہ۔ اللہ کے حکم سے پھر اس بندے کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔
مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے اس حدیث مبارکہ کی طرف دیکھ کے ارشاد فرمایا دیکھیں علم کتنی بڑی عبادت، قرآن پڑھنا، عالم پڑھنا، سخاوت کرنا کتنی بڑی عبادت، جہاد کرنا کتنی بڑی عبادت. جب ان میں ریاکاری آ جائے، یہ اللہ کی بارگاہ سے رد ہو جاتی ہیں، تو اور عبادتوں کا کیا کہنا؟ اللہ اکبر. اگر ان کے اندر ریاکاری آ گئی، وہ بھی رب کی بارگاہ سے رد. وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، چاہے کیسے بھی معاملات ہیں، ریاکاری آ گئی، رب کی بارگاہ سے بندہ مردود ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا بندے کا وہ عمل. اللہ اس بندے سے راضی نہیں، وہ عمل رب کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں جس عمل کے اندر ریاکاری آتی ہے. اللہ اکبر اللہ. تو یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو ریاکاری کرتے ہیں. استغفر اللہ. اچھا علامہ صاحب، اتنی مہلک بیماری ہے، اخلاقی بیماری جس کی انتہا کوئی نہیں، جو عبادات کو زائل کر دیتے ہیں، تو علامہ صاحب اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، کیا حل ہے؟ علماء اکرام نے اس کے بڑے بڑے علاج ارشاد فرمائے، تو میں چند جو ہیں وہ ناظرین کے لیے، حاضرین کے لیے بیان کرنا چاہوں گا. یہ ایسی مہلک بیماری، بزرگوں نے فرمایا کہ اس کا پہلا علاج تو یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں بندہ اخلاص مانگے. سبحان اللہ. بے شک. رب کی بارگاہ سے دعا کرے. اللہ فرماتا ہے نا ادعونی استجب لکم، دعا کرو میں قبول کروں گا تمہاری دعا. فرمایا پہلی تو بندہ رب کی بارگاہ میں دعا کرے، میرے اللہ مجھے اخلاص عطا کر دے، ریاکاری سے بچا لے. فرمایا دوسرا اس کا علاج یہ ہے بندہ غور و فکر کرتا رہے، یار جس چیز کے اتنے نقصانات ہیں میں اسے کیوں اپنا. حدیثوں میں جس کے بارے میں اتنا آیا کہ اتنی مہلک بیماری کے مطلب انسان کی روحانیت کو ختم کر دے، بندے کے عمل کو ضائع کر دے، تو اس بیماری سے میں بچوں گا. اور فرمایا تیسری بات یہ کہ بندہ کوشش کرے اپنے اندر اخلاص لے کر آئے. اس کے ضمن میں ایک حدیث مبارکہ بزرگوں نے بیان فرمایا یہ کہ سرکار علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت اس عمل کو قبول کرتا ہے جس میں اخلاص ہو. سبحان اللہ. بے شک. اور جس میں اخلاص نہیں، اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرتا. بے شک. فرمایا جب تم کوئی کام کرو نا تو یہ نہ کہا کرو یہ کام میں نے اللہ کے لیے کیا ہے اور رشتہ داروں کے لیے کیا. یہ حدیث میں لفظ، یعنی جو کام اللہ کے لیے ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کے اور کے لیے نہیں، کسی اور کو راضی کرنا مقصود نہیں ہونا چاہیے. چوتھی بات فرمایا نیت کا بڑا عمل دخل ہے، کیونکہ اعمال کی جو قبولیت ہے وہ ساری کی ساری نیت پہ ہے. فرمایا بندے کی نیت ہونی چاہیے رب کی بارگاہ میں ایک اچھی، بندہ اچھی نیت رکھے. فرمایا جب نیت بندہ اچھی رکھے گا نا تو اس صورت میں بندہ نیت پہ غور کرے گا، یار یہ نیت کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے ہو. اور میں ایک واضح جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ ریاکاری کے کتابچے یا اس کتابوں سے جو مطالعے سے ایک خلاصہ میں نے ایک اخذ کیا، وہ یہ کہ 3 چیزیں ہیں بندے کی. اگر یہ 3 چیزیں انسان ختم کر دے نا، بندے کے اندر ریاکاری نہیں آئے گی. پہلی بات لوگوں کا تعریف کرنا، بندہ یہ سوچ چھوڑ دے کہ لوگ میری تعریف کریں. دوسری بات لوگوں کا مذمت کرنا، بندہ یہ سوچ دے کہ لوگ میری مذمت کریں گے اس کا. تیسری بات مال و دولت کی حرص، ریاکاری اس وجہ سے ہوتی ہے مجھے اس شیٹ سے یا کسی سے مجھے یہ پیسے مل جائے. اگر یہ 3 چیزیں بندہ کے گویا کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، بندہ یہ چھوڑ دینا تو یقین کرے بندے کے اندر سے ریاکاری ختم ہو جائے، بندہ خالصتاً وہ کام اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرے. اچھا علامہ صاحب، اخلاص کے حوالے سے کوئی واقعہ آپ ہمیں آخر میں ضرور سنائیں جس سے اخلاص کی ترغیب ملے اور ریاکاری سے بچنے کے لیے بھی جو ہے وہ ہمیں کوئی راستہ ملے. دیکھیں ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں نا، ہمارے اسلاف، وہ اپنی نیکیوں کو چھپایا کرتے تھے، چھپاتے تھے اپنی نیکیوں. مکاشفۃ القلوب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، غلام کا، ایک سیٹھ آدمی تھا، وہ آ کے غلام خریدنے کے لیے آیا. جب دیکھا تو ایک بیمار ایک غلام کھڑا تھا، وہ تھوڑا کمزور تھا. کہا میں اسے خریدنا چاہتا ہوں. تو اس کے مالک نے بتایا کہ یہ تھوڑا کم کام کرتا ہے دوسرے خریدنے کا، نہیں یہ مجھے اچھا لگا. جب اسے خریدنے لگے تو غلام نے کہا میری 3 شرطیں ہیں تب مجھے خریدنا. کہا کون سی شرط ہے؟ کہا پہلی یہ نماز کے وقت مجھے کام نہیں کہو. دوسری بات دن میں تمہارا کام کروں گا، رات کے وقت میں تمہارا کام نہیں کروں. اور تیسری بات مجھے کوئی علیحدہ کمرہ دینا. وہ اپنے محل میں لے گیا تاجر اور جا کے کہا اتنے عالی شان کمرے ہیں، جا جو کمرہ رکھنا چاہتا ہے خالی ہے ان میں سے رکھ لے. گھومتا رہا ایک پرانا سا کمرہ ہے، کہا یہ کمرہ مجھے دے دو. اللہ. اس نے کہا اتنے عالی شان کمرے چھوڑ کے اس پرانے کمرے میں آ گیا.
کہا حضرت جس جگہ پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ بھی آباد ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اور چاہے جتنے مرضی عالیشان محلات ہوں، رب کا ذکر نہ ہوتا ہو تو وہ بے آباد ہو جاتے ہیں. بے شک. پھر ہوا کیا، جب رات ہوئی نا، مالک نے دیکھا میں دیکھوں تو صحیح کہ رات کے وقت یہ کیوں کہتا تھا کہ کام نہیں کروں گا. جب رات کا وقت آیا تو رات کے وقت جب مالک گیا اس کے کمرے میں، دیکھا وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیے ہوئے. سبحان اللہ. عرض کرتا تھا اللہ میں دن کے وقت کام کرتا ہوں اپنے اس مالک کا، میرے مالک اگر یہ بھی نہ ہوتا تو میں صرف تیری عبادت کرتا. اور وہ سجدہ کیے ہوا تھا، اس کی پیشانی سے لے کر آسمان تک نور ہی نور نکل رہا تھا. وہ بڑا متاثر ہوا، صبح اپنی بیوی کو سب کچھ بتایا، کہا رات کو پھر دیکھیں گے. پھر رات ہوئی، پھر نور کی شعائیں نکل رہی تھی. اس غلام کو انہوں نے اٹھا کے کہا کہ تو اپنی زندگی میں رب کی عبادت کرنا چاہتا ہے، غلامی سے آزادی حاصل کرنا چاہتا ہے، جا ہم نے تجھے آزاد کر دیا، اب جی بھر کے رب کی عبادت کیا کر. اس نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ پہلے یہ تیرا میرا راز تھا، اب یہ راز کھل گیا مالک، اب میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اسی وقت وہ زمین پہ گرا، اس کی روح نکل گئی. یہ ہمارے بزرگ تھے جو اپنی نیکیوں کو چھپایا کرتے تھے. اور آج ہمارا مسلمان اگر 10 روپے مسجد میں دے دیے، کسی غریب کی خدمت کر دی، پتہ نہیں اسے کتنے تانے دے دیں گے، کتنی مرتبہ کہہ دیں گے ہم نے تجھ پہ نیکی کی، تجھ پہ احسان کیا. بس میری دعا ہے اللہ ہمیں نیکیاں چھپانے کی توفیق دے، اللہ ریاکاری جیسی برائی سے ہمیں اللہ بچائے. آمین آمین. جی ناظرین، آپ علامہ صاحب کی گفتگو سماعت کر رہے تھے. یقیناً آج ہماری بہت ساری باتوں پہ اصلاح ہوئی ہوگی. ہم آج اس پروگرام کے توسط سے یہ عہد کریں کہ ہم ریاکاری سے بچیں گے، کوشش کریں گے کہ ہمارا ہر عمل، ہر قول، ہر فعل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو. یقیناً یہی اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوتے ہیں. ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام فوت شدگان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور جتنے بھی بیمار ہیں یا زخمی ہیں گھروں میں یا ہسپتالوں میں، ان سب کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. ناظرین، آخر میں ایک چھوٹی سی گزارش کرتا چلوں کہ یوٹیوب پر جو ہمارا سٹی 5 نیوز کا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب ضرور کریں. سٹی 5 کے پیج کو بھی فیس بک پر لائک کریں تاکہ ہمارے پروگرام آپ کو بر وقت مل سکیں. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. چونڈا سٹی میں پہلی بار فزیو تھراپی کلینک کا آغاز، جہاں فالج، لکوا، پیدائشی مسوری، پولیو، جام کندھا، اسپورٹس انجری، پٹھوں کا کھچاؤ، مہروں کے مسائل، ہڈیوں اور جوڑوں کا درد، حرام مغز کی چوٹ، بچوں کا پیدائشی پاؤں مڑ جانا اور دیگر بہت سی بیماریوں کا علاج بغیر سرجری اور ادویات کے جدید مشینری، الٹرا ساؤنڈ تھراپی، ہیٹ تھراپی اور لیزر تھراپی سے کیا جاتا ہے. فوری معائنہ کے لیے ابھی وزٹ کریں احمد ویلفیئر ہسپتال، فلورا روڈ، نزد پنجاب کالج چونڈا. مزید معلومات کے لیے ابھی کال کریں 0333 5763 073.